اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نظیر پر تشریف فرما اتر پردیش کے صوبائی صدر جناب شوکت علی صاحب، جنرل سیکرٹری میرے بھائی سید رفعت صاحب، کلیم جامعی صاحب، حامد سنجری صاحب، جناب توحید صدیقی نجمی صاحب، عرفان صاحب، ضلع صدر ڈاکٹر لئیق حسن صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی سردی میں آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ کا یہاں پر آنا یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ جو محبت اور وابستگی کا مظاہرہ آپ نے آج کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے دلوں میں ایسی ہی محبت کو برقرار رکھے، اس کو مضبوط کرے، اور آپ اور ہم ایک ہو کر، متحد ہو کر، مل کر، دلوں کو ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ہم ایک بڑے کاز کے لیے آگے بڑھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، وہ کاز کیا ہے؟ اس ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا ایک عرصہ ہو چکا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ملک کو آزادی ملی اور پھر اس ملک کا جب بٹوارا ہوا تو آج ہندوستان میں جو 17 کروڑ مسلمان باعزت طریقے سے ایک ہندوستانی مسلمان کے طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ایک تاریخی فیصلہ لیا تھا، اور ہم نے فیصلہ یہ لیا تھا کہ ہم محمد علی جناح کے پیغام کو نہیں مانیں گے، ہم پاکستان کو نہیں مانیں گے، ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے، ہم ہندوستان کے ہیں، اس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی سرزمین میں رہیں گے۔ اور جب ملک کو آزادی ملی، اگر کوئی ہندوستان کے دستوری قانون ساز اسمبلی کے ان تمام بحث و مباحث کو دیکھے گا، جب دستور بنایا جا رہا تھا تو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت سے وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کی جان و مال کے ساتھ ساتھ اس ملک میں آپ کو ہر ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ خود سوچئے کہ اقتدار کی کرسیوں پر اس ملک کی آزاد ہو کر 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، ان تمام سیاسی پارٹیوں نے اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی مظلوم سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجھے آج کہنے دیجئے کہ آج ہمارے سامنے دیکھا ہے سچر کمیٹی کے روپ میں، ہمارے سامنے اعداد و شمار ہے کنڈو کمیٹی کے روپ میں، ہمارے سامنے ہندوستان کے 2011 کے سینسس ہمارے سامنے ہے۔ وہ تمام نوجوانوں تم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، اگر جس نوجوان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو سنو،
تمہاری تباہی اور بربادی کے اعداد و شمار اس رپورٹ کو آئینے کے طور پر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے بھی کہہ رہی ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں تم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ کبھی تو جاگ جاؤ، کبھی تو اٹھ جاؤ اپنے حق کے لیے۔ 70 سال ہو چکے ہیں کہ ہم کو کبھی ڈرایا گیا، کبھی ہم کو پھسلایا گیا، کبھی ہم کو کھلونے دیے گئے، کبھی ہم کو کچھ نہ کچھ وعدے کر کر ہمیشہ ہم کو دھوکہ دیا گیا۔ نوجوانوں، آج اسد الدین اویسی لکھنؤ کے اس تاریخی سرزمین پر تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تم سے گزارش کر رہا ہے، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں تم سے بھیک اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا تم میں آج وہ آواز اور صدائیں زندہ ہیں کہ تم اٹھ جاؤ گے تو یقیناً اتر پردیش میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا۔ اگر اس کا مسلم نوجوان کس کو بنوانی تھی؟ بنوا لو یار۔ سمجھ لے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا، اور اگر آج نوجوان چاہتا ہے کہ اس سے انصاف تو نوجوانوں یاد رکھو، جذباتی نعروں سے کوئی انصاف نہیں کرتا۔ نعرے تکبیر اللہ اکبر سے یقیناً ہم اپنے ایمانی جذب اور حرارت کی ترجمانی کرتے ہیں، مگر سمجھو نوجوانوں، جب تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو تو اس کے مطلب کو سمجھو اور اس کے پیغام کو سمجھو۔ نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے انصاف ملے اور تمہاری آنے والی نسل کو باوقار طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اتحاد کا بہترین مظاہرہ پیش کر سکیں۔ یاد رکھو میرے دوستوں کہ صرف جذباتی تقاریر سے ہم اپنے مسائل کو نہیں کر سکتے۔ آج ہندوستان کی جمہوریت میں اگر مسلم اقلیت اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھیے، جب تک جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس ریاست کی وِدھان سبھا میں، اسمبلی میں آپ کی آواز نہیں جائے گی، آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا ہے، اگر وہاں پر آپ کے نمائندے نہیں جائیں گے تو کون ہمارے مسائل کو اٹھائے گا، کون انصاف کا مطالبہ کرے گا؟ جب تک اسمبلی، پارلیمنٹ، بلدیہ، ضلع پریشد میں ہمارے نمائندے کامیاب ہو کر نہیں جائیں گے، ہم سے انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہندوستان کے بڑے بڑے مقامات کا پھرنے کا موقع ملا، بہار میں جانے کا موقع ملا، مہاراشٹر کے تمام ضلعوں میں دورہ کرنے کا موقع ملا۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو، آج ہمارے پاس ایک بہترین وقت اللہ نے ہم کو مہیا کیا ہے۔ اگر نوجوان اٹھ جائے گا، اس پیغام کو سمجھے گا کہ اب ناانصافی کو اور برداشت نہیں کر سکیں گے، اب ہم کسی کے ڈھکوسلے وعدوں پر امید پر قائم نہیں رہ سکتے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں نوجوانوں، اگر تم انصاف چاہتے ہو، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تم کو عزت کی نگاہ سے دیکھے تو یاد رکھو، صرف پکارنے سے نہیں ہوتا، یہ دنیا تم کو حق لا کر نہیں دیتی۔ آج اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے کہ اگر ہم ایک ہو کر کھڑے ہو جائیں تو ہم کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہم سے ہمارا حق چھین چکے 70 سال سے، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ان سے اپنا حق کو چھین سکتے ہیں۔ نوجوانوں، میں تم کو لکھنؤ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ نوجوانوں، کتنے برس بیت چکے ہیں بابری مسجد کی شہادت ہو کر، کیا انصاف کہا؟ بتاؤ نوجوانوں، ہاشم پورہ میں ہندوستان کی آزادی کے بعد اگر سب سے پہلا پولیس کا انکاؤنٹر ہوا تو وہاں پر 40-45 قریب مسلمانوں کو مار دیا گیا، بتاؤ انصاف ہوا؟ مریانہ کا فساد ہوا، کیا انصاف ہوا؟ بتاؤ نوجوانوں، نوجوانوں بتاؤ تمہارے محلوں میں کتنے بچے اسکولوں میں پڑھتے، بتاؤ کہ ہمارے محلوں میں اسکول کھولے جاتے، نہیں اسکول کھولے جاتے، ہم اسکول کا مطالبہ کرتے تو پولیس اسٹیشن کھول دیا جاتا ہے، ہم دواخانوں کا مطالبہ کرتے تو جوئے خانے اور شراب کے اڈے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہمارے ہیں کہ ہماری جان کا بھی تحفظ ہو، اور ہماری جان پر جو ہمارا بال بھی بگا کرتا ہے
جائے. نوجوانوں اتر پردیش کی جیلیں آج تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اتر پردیش کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی معروف نوجوان ہے تو مسلمان ہے. بتاؤ لکھنؤ کی سرزمین پر رکھنے والے کئیوں نوجوانوں، کیا تم ان بے بس اور مظلوم بے زبان مسلمانوں کی رہائی کے لیے کیا اقدام کرو گے؟ میرا سوال اس حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے نہیں ہے، میرا سوال تم سے ہے، کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں. میرا اور تمہارا رشتہ خون کا نہیں ہے، مگر میرا اور تمہارا رشتہ میں تم کو اس عظیم رشتے کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم آج متحد نہیں ہوں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ یقیناً ہم کسی بھی مسلک پر چل سکتے ہیں، ہم کسی بھی مسلک پر چل سکتے ہیں، مگر یاد رکھو مسلک پر کسی بھی مسلک پر چلو مگر متحد تو ہو جاؤ. ظالم یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس مسلک سے وابستہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو 70 سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے. 70 سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اور آج اتر پردیش میں کیا تماشا ہو رہا ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے. سماجوادی پارٹی بنائی گئی کب